صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا ابوالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. السلام علیکم ناظرین. جیسے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے دوزخ کے بارے میں بات کی تھی کہ جہنم کیا ہے اور جہنم میں کتنے عرصہ انسان کیسے رہے گا، کیا سلوک کیا جائے گا. یہ ساری باتیں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ اس بارے میں گفتگو کر چکے ہیں. لیکن آج کے جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ جنت کے بارے میں، کیونکہ خداوند عالم نے اپنے بندوں سے، جس کو اللہ نے پیدا کیا دنیا میں، ہر انسان سے وعدہ کیا کہ اگر یہ دنیا جو ہے پہلے امتحان گاہ ہے، یہاں تمہارا امتحان لیا جائے گا. اگر تم امتحان میں فیل ہو گئے تو تمہیں اس کے بدلے دوزخ، اور اگر تم پاس ہوتے ہو تو تمہیں جزا کے بدلے تمہیں جنت دی جائے گی. تو ناظرین، یہ جنت کیا ہے؟ جنت کے لغوی معنی ہیں ہرے بھرے جو ہوتے ہیں درخت. یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو وہ ساری آسائشیں فراہم ہوگی جس کا وہ حقدار تھا. جتنی اس نے دنیا میں مشکلیں اٹھائیں، جتنی اس نے دنیا میں جو بھی تکلیفیں جھیلی ہیں، جو بھی برداشت کیا اس نے خداوند عالم کے لیے، اللہ نے بھی اس کے لیے حقیقی دنیا میں جو ہے کیا رکھا ہے؟ جنت رکھا ہے، جہاں اس کے لیے صرف اور صرف جو ہے خوشنما ایک زندگی ہوگی. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ وہ نہیں ہے جو یہ چار باتوں کو نہ مانے. وہ کون سی چار باتیں ہیں؟ کہ اگر کوئی مولا کا چاہنے والا، کوئی اہل بیت کا چاہنے والا اگر اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہے تو واقعاً وہ حقیقی شیعہ کہلانے کے قابل نہیں ہے. پہلا ہے معراج جسمانی. دوسرا ہے کہ قبر میں جو سوال جواب کیے جائیں گے، یعنی اگر انسان یہ نہ سوچے کہ ہم مر جائیں گے اور ہم سے کچھ سوال جواب نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں ایسے ہی ایک قبر میں لیٹ جانا ہے اور آرام کے ساتھ ایک آرام کی نیند سونا ہے، بالکل یہ غلط ہے. ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں کیا ہوگا؟ اس سے سوال و جواب کیے جائیں گے جو اس نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں مخلوق کا ہونا، یعنی کہ آج دنیا میں ہم سارے انسان جو اچھے ہیں برے ہیں سب ایک جگہ ہیں، جمع ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں ایک ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہوگا. جنت جو ہے، جو اچھی جگہ ہے، وہاں اچھے لوگ، اور جہنم میں جن کو سزا اللہ دے گا وہ وہاں رہیں گے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ شفاعت، یعنی کہ واقعاً ہمارے اہل بیت جو ہیں جو ہماری کیا کریں گے؟ ہماری شفاعت کریں گے. اب ہم جانتے ہیں ناظرین کہ جنت کی جو طول عرض ہے، یعنی کہ جنت جو ہے، جیسے جہنم کے بارے میں ہم نے بتایا گیا ہے کہ جہنم اتنی جو ہے گہری ہوگی، ایسی ہوگی. تو جنت جو ہے اس کا طول عرض کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے روایت ملتا ہے منازل آخرہ کتاب میں کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہوا، انہوں نے سفر طے کیا. وہ جاننا چاہتے تھے کہ جنت کا جو طول ہے یہ طول کتنا ہے. تو انہوں نے تقریباً کتاب میں لکھا ہے منازل آخرہ میں کہ 30,000 سال انہوں نے سفر کیا. اور جب 30,000 سفر کرتے کرتے وہ تھک گئے تو انہوں نے خداوند عالم سے دعا کی کہ خداوند عالم مجھے اور طاقت دے تاکہ میں جنت کا طول یعنی اس کی لمبائی معلوم کر سکوں. خداوند عالم نے اور تاب و طاقت دی. انہوں نے سفر 30,000 سال کا اور شروع کیا. اس کے بعد تب بھی وہ جنت کا طول طے نہیں کر پائے.
تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی، خدایا یہ جنت کا طول کتنا ہوگا کہ میں کرتے کرتے تھک گیا۔ تبھی ایک حور کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ ابھی تو تم میرے صحن میں پہنچے ہو، یعنی کہ تم میرے صحن سے بھی نہیں نکلے اور تم ابھی سے تھک گئے۔ یعنی کہ جنت کا طول اور عرض جو ہے وہ معلوم کرنا کیا ہے، ناممکن ہے۔ ناظرین، ہم اکثر سنتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے کہ جنت میں کیا ہوگا، وہ دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہریں جاری ہوں گی، اور جو ہے لیکن جو ہے یہ جنت میں جو ہے جو روزے دار ہوں گے ان کے لیے ایک خاص دسترخوان ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دسترخوان صرف خاص اور خاص جو ہے وہ روزے داروں کے لیے ہوگا، جس میں ایسی غذائیں ہوں گی جو غذائیں اس نے نہ سنی ہوں گی، نہ ہی اس نے کبھی وہ غذائیں دیکھی ہوں گی، نہ چکھی ہوں گی۔ ناظرین، آپ جب وہ غذائیں ہمارے سامنے یعنی جو روزے داروں کے سامنے جب وہ لائی جائیں گی دسترخوان کے سامنے، دسترخوان وہ لایا جائے گا تو کیا ہوگا، تو جو ہے وہ دسترخوان جیسے ہی لایا جائے گا تو انسان جو ہے اس کو دیکھے گا اور اس کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جائے گی۔ آپ خود دیکھیے، ہم لوگ اپنی زندگی میں جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے ہم لوگ جب دسترخوان کو دیکھتے ہیں، جب افطار کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آج میں بہت زیادہ پیاسی ہوں، یا آج میں اتنا کھا جاؤں گی، یا اتنا یہ کر لوں گی، تو یہی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان افطار کرتا ہے اور یعنی کہ تقریباً 5 وقت یعنی 5 منٹ بھی نہیں گزرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، وہ سیراب ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں اب سیر ہو چکا ہوں، اب اور زیادہ کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن یہ جو ہے کیا ہے، یعنی کہ پہلے وہ اتنی خواہش رکھ رہا تھا کہ یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی جو خواہشات ہیں وہ جب تک ملتی نہیں ہیں، دنیا کی جو آرزویں ہیں جب مل جاتی ہیں، پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ جنت کے بارے میں بھی ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی جب جنت کی جو چیزیں آئیں گی، جتنا ہی انسان کھائے گا وہ اس کو لگے گا اور چاہیے، یعنی کہ وہ خواہشیں کبھی نہ مٹنے والی ہوں گی۔ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہمارے چھٹے امام سے ملتی ہیں کہ چھٹے امام جو ہمارے امام ہیں، ان کے سامنے ایک شخص آیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جو حضرت آدم ہمارے پہلے نبی ہیں، انہوں نے جو ترک اولیٰ کیا، یعنی کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا تقربوا هذه الشجرہ، کہ ان کو منع کیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مولا یہ بتائیے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ تو میرے مولا نے فرمایا، تو پہلے کی سوال کیا، سوال کرنے کے بعد اس نے خود بتایا کہ کھجور کا تھا، کہ انار کا تھا، کہ سیب کا تھا۔ مولا نے کہا وہ تینوں کا تھا، وہ درخت جو ہے وہ تینوں کا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیسے ایک درخت جو ہے وہ 3 پھل کا ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا کیونکہ وہ دنیا کا درخت نہیں ہے، وہ جنت کا درخت ہے، اور جنت کا درخت ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب درخت کے پاس جائے گا جنت میں تو وہ جیسی چیز چاہے گا، یعنی اگر وہ چاہے سیب تو وہ سیب کا درخت بن جائے گا، اگر وہ چاہے انار تو وہ انار کا بن جائے گا، یعنی جس چیز کی وہ خواہش رکھے گا وہ درخت اس میں ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اب جنت کو تصور کرنا اس دنیا میں ایسے ہی ہے کہ آیت اللہ شیرازی فرماتے ہیں تفسیر نمونے میں کہ جنت کی باتیں کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک عورت اپنے یعنی حاملہ ہے اور وہ بچے کو بتا رہی ہے کہ جو دنیا میں تم رہ رہے ہو اور جو دنیا میں آنے والے ہو، یہ اس سے کئی گنا کئی کروڑ بڑی ہوئی ہے، یعنی اس میں سمندر بھی ہے، اس میں دریا بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، لیکن جب بچہ جب باہر آئے گا تب اسے یقین ہوگا۔ اسی طرح ہمارا بھی کچھ اسی طرح حال ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔